میرے انتہائی محترم بزرگ دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے کائنات کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے کائنات کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ مسلمان کا کائنات کے اسباب میں اطمینان دیکھنا یہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس جگہ کائنات کافر کے لیے بطور اطمینان کے ہے اور مومن کے لیے کائنات بطور امتحان کے ہے۔ مومن اگر اس کو نمرود کے برابر، قارون کے برابر، شداد کے برابر اس کو اسباب اور اختیار دے دیا جائے، مومن کو اس سے بھی مطمئن نہیں ہونا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کافر کے لیے بطور اطمینان ہے اور مومن کے لیے دنیا بطور امتحان ہے کہ ہم مومن کا کائنات کے نقشوں میں مومن کا امتحان نہیں، کائنات کے نقشوں میں مومن کے لیے امتحان ہے اور کافر کے لیے اطمینان ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، کہ جن اللہ کو نہ ماننے والے، جن کو اللہ سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور خوش ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دنیا سے پوری طرح مطمئن ہیں۔ عجیب حدیث ہے۔ اللہ میں جبرائیل جب کوئی مسلمان نیک بندہ مجھ سے دعا مانگے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرنا، اس کی حاجت پوری مت کرنا بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب کوئی میرا نیک بندہ پر ایمان لایا، میرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، اگر وہ دعا مانگے اور مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو جبرائیل اس کی حاجت پوری مت کرے۔ اور اگر کوئی میرا دشمن، میرے نبی کا دشمن، میرے دین کا دشمن، اگر وہ کوئی دعا مانگے اور دعا میں مجھ سے کسی حاجت کا سوال کرے تو اس کی دعا کے شروع ہوتے ہی اس کی حاجت پوری کر دے۔ میں بہت ہی آپ سے ضروری عبادت کر رہا ہوں۔ مسلمان اس پریشانی میں ہے، مسلمان اس پریشانی میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کامیابی کا تو پھر یہ کیا بات ہے کہ لوگ نہیں مانتے، وہ تو کامیاب اپنے ہتھیاروں میں، اپنے سامانوں میں، اپنے اسباب میں، اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اور دنیا اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر کر کھول کر دے رہے ہیں، اور ہم یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، میں آپ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں، بات یہاں تک بگڑ چکی ہے مسلمان کی کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اب انہی کی طرح ان کا راستہ پکڑ لینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ مسلمان یہاں تک پہنچ گیا، مسلمان اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ مجھے بھی انہی کی گیل، مجھے بھی انہی کا راستہ پکڑ لینا چاہیے۔ میں آپ سے بہت سال کی بات کر رہا ہوں، ایک مسلمان کا بے دینی اختیار کرنا اس دھوکے میں ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ سوچیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا اکثر حصہ زمین پر تھا، مٹی پر، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹاٹ کا وہ آپ کی کمر کے نیچے تھا،
وہ ٹارچ اتنا موٹا تھا، اس کے نشانات آپ کے جسم پر پڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ یہ قیصر کسریٰ، یہ اللہ کے رسول کے دشمن، یہ تو باغات میں اور ریشم و زیبات کے بستروں میں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے، سارے انبیاء کے امام. میں آپ کا بستر دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا بدن مٹی پر ہے، اور ایک طرف کونے میں ایک کھال لٹکی ہوئی ہے بغیر دباغت دی ہوئی، ایک کونے میں کچھ بیری کے پتے ایک طرف پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس منظر کو دیکھ کر رو دیا. بھیا حضرت آپ میں عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ رسول اللہ آپ اس حالت میں ہیں، اور ان کو دیکھیے، یہ اللہ کے دشمن، اس کے دین کے دشمن، یہ باغات میں اور نہروں میں اور ریشم کے بستروں میں. آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مونڈا پکڑ کے ہلایا. فرمایا خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے، خطاب کے بیٹے تو ابھی تک اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اولئک عجلت لهم طیباتهم، ارے یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو سارے ابدی نعمتیں دنیا میں دے دی گئی ہیں. ان کی ابدی نعمتیں دنیا میں ہیں، ہماری ابدی نعمتیں آخرت میں ہیں. میں کہا کرتا ہوں کبھی کبھی، ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم کی دنیا کو دیکھ کر رشک کرنا، سننا بھائی غور سے بات، ایک مسلمان کا کسی غیر مسلم کی دنیا کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی. یہ ایسا ہے جیسے کوئی انسان کسی کوئی بھینس بھوسا یا کٹی کھا رہی ہو اور کوئی انسان اس کے ساتھ بھوسا کٹی کھانے کی تمنا کرے. سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. خدا کی قسم، ایک مسلمان کا غیر مسلم کی دنیا کی لالچ اور اس کی تمنا کرنا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ ایک بھینس کو کٹی کھاتے ہوئے دیکھیں اور آپ کا دل یہ چاہے کاش میں بھی بھینسے کے ساتھ بھوسا کھاتا، میں بھی ساتھ کٹی کھاتا. میں خدا کی قسم کہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فتح مکہ کے موقع پر آپ نے یہی مثال دی تھی صحابہ انصار کو. جب آپ نے سارا مال جتنا حنین کا غنائم تھے وہ سارے حنین کے غنائم آپ نے کفار پر، مشرکین پر، اغیار پر خرچ کیے، انصار کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا اس میں سے. تب آپ نے یہ فرمایا تھا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ بھوسا، بالکل بھوسا کا لفظ ہے روایت کے اندر، روایت میں لعا کا لفظ ہے. لعا کہتے ہیں اس بھوسے کو جن میں سے دانہ نکال لیا جاتا ہے، بھوسا رہ جاتا ہے، بھوسا چاول کھاتے ہیں. سن میری بات بہت توجہ سے. آپ نے فرمایا صحابہ سے، انصار سے، انصار کیا اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ بھوسا میں ان کو دے دوں؟ جی ہاں سب باتیں میں تو صاحب کہتا ہوں، انہم الا کالانعام یاکلون کما تاکل الانعام. آپ قرآن پڑھیے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھوسا ان کے لیے ہو جاوے اور تم آخرت کی ابدی نعمتیں لے لو. میں عرض کر رہا ہوں، ایک مسلمان کا غیر مسلم کو دنیا کے اسباب میں کامیاب دیکھ کر یہ تمنا کرنا کاش یہ ہمارے پاس ہوتا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی بات توجہ سننا، میں بہت اہم بات کر رہا ہوں، توجہ سننا. جب آخرت کو نہ ماننے والا مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے تو آخرت پر ایمان لانے والا مسلمان غیر مسلم کی وقتی جنت کی حرص کیوں کر رہا ہے؟ ان میں کتنی میں آسان بات کر رہا ہوں. جب آخرت کو نہ ماننے والا مسلمان کی ابدی جنت کی حرص نہیں کر سکتا، لم يدخلوها
کہ نہ داخل ہوں گے وہ جنت میں، نہ انہیں جنت کی طمع ہے، انہیں کی جنت کی کوئی امید نہیں ہے۔ جی ہاں، تو سوچئے تو صحیح میں کیا بول رہا۔ جب ایک اللہ کو نہ ماننے والا مسلمان کی ابدی جنت کی امید نہیں کر سکتا تو پھر مسلمان ایک غیر مسلم کی وقتی جنت کی حرص کیوں کر رہا ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان نے بے دینی جو اختیار کی ہے وہ دنیا کے نقصان کے ڈر سے اختیار کی ہے۔ حالانکہ میں آپ سے بالکل آسان بات شروع کی تھی میں نے، اور آسان بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا مومن کے لیے امتحان کی جگہ ہے، دنیا مومن کے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہم تمہارا امتحان لیں گے، جو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا ہم اس کے لیے ہمارا اس سے جنت کا وعدہ ہے، اس امتحان میں جو ناکام ہو جائے گا فرمایا کہ وہ اپنی ہمیشہ کی آخرت کو بگاڑ دے گا۔ تو بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان کو اس بات کو ذہن سے دل سے نکال دینا چاہیے کہ دنیا ہمارے لیے نہیں تھی، ہمارے لیے دنیا نہیں تھی، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مسلمان جو غلط قدم اٹھا لیتا ہے، یہ کاروبار میں سود کی طرف، یہ تجارت میں جھوٹ کی طرف، یہ عدالت میں ظلم کی طرف، بیان کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، یہ معاشرے میں یہود و نصارہ کی طرف، یہ خرچ کرنے میں غیر مسلموں کے طریقوں کی طرف، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اس کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی غیروں کی طرح دنیا میں جنت بنا کر میں بھی غیروں کی طرح دنیا کو جنت بناؤں۔ عجیب عجیب حدیث ہے۔ فرمایا کہ مومن کی مثال، فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسا کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سایہ لیتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، منزل ہے ہی نہیں۔ کہ کوئی آدمی کسی درخت کو چلتے چلتے منزل بنا لے ناممکن بات ہے، کہ میری منزل یہ ہے کہ نہیں، آپ کی منزل وہاں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو شکلیں بنائی ہیں یہ ساری شکلیں یہ مومن کے امتحان کے لیے ہیں، مومن کے امتحان کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اسباب میں مومن کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ مجھے ان اسباب میں کتنا یاد رکھتا ہے، یہ مجھے ان اسباب میں کتنا یاد رکھتا ہے، یہ مومن کا امتحان ہے اسباب میں۔ اگر اللہ اسباب نہ بناتے، اگر اللہ اسباب نہ بناتے اور انسان کے اندر اللہ رب العزت اپنے حکموں کے خلاف تقاضے نہ رکھتے، آپ سوچیے، آپ دو باتیں میں کہہ رہا ہوں، اللہ اگر اسباب نہ بناتے اور اللہ تعالیٰ مومن کے جسم میں اپنے حکموں کے خلاف تقاضے نہ رکھتے، پھر یہ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ فرشتہ ہوتا اور فرشتے سے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، جنت فرشتوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ فرشتوں نے جنت کو دیکھا اور اس میں داخل ہونے کے جو راستے تھے ان راستوں کو دیکھا، اس میں بیماریاں، اس میں پریشانیاں، اس میں تکالیف، اس میں ناگواریاں، یہ سب ملی۔ پھر جہنم کو دیکھا فرشتوں نے، جہنم کو دیکھا تو اس میں اس کے راستے میں خواہشات، مال، اسباب۔ فرشتوں نے یہ کہا ہے اللہ اس جہنم میں تو سب جائیں گے، اس جنت میں تو کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جنت ہمارے لیے بنی ہے کیونکہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جنت تو میرے ان مومن بندوں کے لیے ہے، جنت تو میرے ان مومن بندوں کے لیے ہے
جو میرے حکم پر اپنے بدن کے تقاضوں کو قربان کرتے ہیں. میں آپ سے بہت ہی ضروری بات کرتا ہوں. خواہشات کا پورا کرنا ابدی نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے. خواہشات کو کچلنا ابدی نعمتوں کو باقی رکھے گا. جو آدمی وقت خواہش کو پورا، مولانا صاحب کا بیان ہے، شاید میوات کے جلسے کا بیان ہے. میوات کے جلسے کا بیان مولانا صاحب کا مجھے یاد آ گیا. عجیب بات ہمارے، عجیب بات ہمارے، بڑی مزے کی بات ہے. بہت دھیان، مگر تم چلت پھر اتنی ہو رہی ہے، میں کیا بات کروں تمہارے سے؟ بتاؤ کیوں کھڑے یہ لوگ؟ دھیان ہی نہیں ہے تمہارا، توجہ ہی نہیں ہے تمہاری. میں کتنے مزے کی بات سنانا چاہ رہا حضرت کی. سنو دھیان سے، بہت دھیان سے سنو، بہت دھیان سے. فرماتے تھے ان میواتیوں سے، تیرے پاس ایک بوری گیہوں ہے. جی ہاں، مثال دے رہے حضرت، بہت بہت اچھی مثال. تیرے پاس ایک بوری گیہوں ہے، اگر تو صبر کر کے اس ایک بوری گیہوں کو مٹی میں ملا دے اور اس کی تو قربانی دے دے، تو تیری ایک وقت کی تو خواہش قربان ہوگی. لیکن اس کھیتی سے جو دانا اگے گا اس میں تیرے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ جی کٹائی ہونے دو، بچے کی شادی بھی ہو جائے گی، مکان ہی بن جائے گا، کھانے کو ہی مل جائے گا. اگر اس بوری کو کھا کر ختم کر دے تو یہ اس کا خاندان بھوکا مرے گا، اور اگر اس بوری کو کھا کے ملا دے، اس بوری سے زراعت کر لے، زمیندارہ کر لے، کاشت کر لے اس بوری کی، تو فرماتے تھے کہ اس وقتی خواہش کے پورا ہونے کی وجہ سے تیری خواہشات ساری پوری ہوں گی اور آئندہ بھی پوری ہوتی رہیں گی. آئندہ جو زمین سے دانہ نکلے گا اس میں سے تجھے صرف ایک بوری چاہیے، باقی 100 بوریاں تو کھائے گا، کھلائے گا اور اسے بیچ کر اپنا کام چلائے گا. فرماتے تھے کہ یہ بالکل مثال ہے دنیا کے اور آخرت کی. دنیا کو حرث الآخرہ کہا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دنیا میں رہ کر آخرت کو چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اور جو دنیا میں رہ کر دنیا کو چاہیں گے ہم ان کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ ان کا نہیں ہوگا. کیا بات! من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا میں خواہشات پوری کریں. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ تقاضے رکھے. نیند کا تقاضا، بھوک کا تقاضا، شہوت کا تقاضا، مال کا تقاضا، اور ان سارے تقاضوں کے خلاف حکم دیے ہیں. یہ نہیں کہا تم جو کرتے چاہو کر لو، جتنا کر سکتے ہو کر لو، یہ نہیں فرمایا. آپ غور کیجئے، نیند کا تقاضا دیا، نماز فرض کر دی کہ نہیں جی آپ کو اٹھنا پڑے گا. جو صاحب یہ خیال رکھتے ہیں کہ نماز جب آنکھ کھلے پڑھ لینا، ایسا آدمی نماز سے محروم ہو چکا ہے. یہ نماز سے محرومی ہے، یہ نماز سے محرومی ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے نماز پڑھ لو اٹھ کر. نہیں، آپ کو اذان پر اٹھنا پڑے گا. جی ہاں، نماز اور نیند، ادھر نیند مسلط کر دی ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد اور بیٹی کو تہجد کے لیے اٹھانے گئے. آپ تو برابر کے کمرے میں اولاد سو رہی ہو، آپ نہیں اٹھائیں گے. داماد اور بیٹی الگ مکان میں سو رہے ہیں،
آپ ان کو تہجد کے لیے اٹھانے کے واسطے گئے. نبی نے فرمایا کہ اے یا رسول اللہ، یہ تو ہم پر موت طاری ہو گئی ہے، جب اللہ چاہے گا جبھی تو اٹھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے. آپ اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ انسان کتنا جھگڑالو پیدا ہوا ہے، کتنا جھگڑالو پیدا ہوا ہے. آپ سوچیے، یہ میں تو آپ تو بہت ہی وہی بات ہے. آدمی جھگڑتا ہے کہ جی آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا نیند سے. جی ہاں، جب میں اٹھتا نماز پڑھ لیتا. یہ میں وہ تو بہت ضروری بات ہے. اللہ نے نیند کا تقاضا رکھا انسان کے جسم میں، اور نماز فرض کر دی کہ آپ کو صرف اٹھنا پڑے گا. کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ بڑا جھگڑالو ہے انسان. یہ آپ نے فرمایا جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو سو رہے ہیں، اللہ نے ہماری روح نکال لی ہے، اللہ جب روح واپس کریں گے جب اٹھیں گے. آپ نے کہا ہاں ہاں بات بالکل ٹھیک ہے. میں بہت ہی آپ سے اچھی مثال پیش کر رہا ہوں. تو میں کہ نہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں نیند ہے میں کیا کروں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 2000 روپے کا ٹکٹ خریدیے ٹرین کا، آپ 10-15 ہزار روپے کا ٹکٹ خریدیے ہوائی جہاز کا. آپ کی رات کو 4 مرتبہ آنکھ کھلے گی نماز اس جو ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، ٹرین پکڑنے کے لیے. آپ کو شاید نیند پکی آئے گی نہیں، اس خیال سے کہ ٹرین نہ نکل جائے، میں نے پیسے لگایا. بہت آسان بات ہے، میں آسان بات کر رہا ہوں. آپ دن میں رات میں 3 مرتبہ اٹھیں گے، گھڑی دیکھیں گے کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ آپ پر اس بات کا فکر سوار ہے کہ میری ٹرین یا میرا جہاز نکل نہ جائے، مجھے سفر کرنا ہے. بتائیے آپ. اور وہ نماز جس کو ضائع کرنے پر ایک حقوق جہنم میں جلنا ہوگا، اس نماز کے ضائع ہونے کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ نماز فرض کر دی اور نیند مسلط کر دی کہ نیند کو نماز کے لیے قربان کرو، ہم تمہیں جنت دیں گے. بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.